بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی ایسی ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں نے لمبی سانس لے کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ ابھی تو پیشنٹس کی ایک لمبی لائن تھی، تب کہیں جا کر ہمارا نمبر آنا تھا۔ یہ شہر کے مشہور ڈاکٹر کا کلینک تھا، جہاں پر مختلف ڈاکٹرز مختلف بیماریوں کے حوالے سے علاج کرتے تھے۔ جنرل اور بڑا ہاسپٹل تھا۔ میں آج اپنی ساتھی ٹیچر کے ساتھ امی کے چیک اپ کے لیے یہاں آئی تھی۔ آمنہ میری بہت اچھی دوست تھی۔ ہم گزشتہ 6 سال سے ایک ہی اسکول میں درس و تدریس کے شعبے سے منسلک تھے۔ آمنہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ گھر میں سب سے بڑی اور واحد کفیل بھی تھی۔ اس سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں جو بھی اسکول میں پڑھتی تھیں، اس لیے والد کے انتقال کے بعد گھر اور گھر والوں کی ذمہ داری آمنہ کے کاندھوں پر آ پڑی تھی۔ آمنہ کی والدہ کو کچھ عرصے سے پیٹ کی ایک سائڈ پر درد کی شکایت تھی۔ ابھی یہ درد کمر کی طرف محسوس ہوتا تھا۔ آمنہ نے ادھر ادھر دکھایا، لیکن مجھے لگا کہ یہ گردے کی تکلیف ہو سکتی ہے۔ تب میں نے اس ڈاکٹر کے بارے میں بتایا تھا، کیونکہ میں نے اپنے شوہر کی زبانی ان کی کافی تعریف سنی تھی۔ اس لیے آج اسکول سے فارغ ہو کر میں آمنہ کے گھر گئی اور اس کی والدہ کو لے کر ہم یہاں آئے تھے۔ آمنہ بیچاری بہت دکھی تھی، اس لیے مجھے دوستی کے ساتھ ساتھ اس سے ہمدردی اور انسیت بھی ہو گئی تھی۔ شاہانہ آنٹی حسب معمول تسبیح پڑھنے میں مصروف تھیں۔ آمنہ اور میں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کا نام پکارا گیا تو آمنہ انہیں لے کر ڈاکٹر کے روم میں چلی گئی اور میں وہیں بیٹھ کر ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ تب میں نے دیکھا کہ ایک حواس باختہ سی خاتون 19-20 سال کی خوبصورت سی لڑکی کو لے کر تیزی سے اندر آئی ہیں۔ لڑکی کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور وہ خاصی نڈھال تھی۔ سب کی توجہ ان لوگوں کی طرف مرکوز ہو گئی۔ خاتون زاروں قطار رو رہی تھیں اور عملے میں ہلچل مچ گئی تھی۔ لڑکی کو لے کر آپریشن تھیٹر کی جانب بڑھ گئے اور وہ خاتون وہیں بیٹھ کر کرسی پر رونے لگیں۔ دونوں ہاتھ دعائیہ انداز میں اٹھائے وہ مسلسل رو رہی تھیں۔ شاید ان کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے بارے میں بہت فکر مند تھیں۔ میں نے پوچھا، آنٹی کیا ہوا ہے؟ یہ بچی آپ کی کیا لگتی ہے؟ میرے سوال پر انہوں نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسوں کے ساتھ ساتھ اداسی اور چہرے پر دکھ کے گھمبیر سائے تھے۔ میری بیٹی ہے، سیڑھیوں سے گر گئی ہے۔ ان کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی، جیسے وہ کچھ چھپانا چاہ رہی ہوں۔ میں نے بغور ان کے چہرے کو دیکھا تو زیادہ کریدنا مناسب نہ سمجھا۔ اللہ بہتر کرے گا، آپ پریشان مت ہوں، بس دعا کریں۔ میں نے آہستہ سے ان کو تھپ تھپایا تو وہ سر ہلا کر رہ گئیں۔ اسی وقت ایک نوجوان اور ایک ادھیڑ عمر کا آدمی اندر آئے۔ خاتون کو دیکھ کر تیزی سے ان کی طرف بڑھے۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے یہ؟ کیوں بلایا ہے ہمیں؟ مر جانے دیتی اس کو، اس کا مر جانا ہی ہمارے لیے بہتر ہے، کم وقت عذاب بن گئی ہے۔ آدمی نے نفرت سے کہتے ہوئے عورت کو مخاطب کیا تھا۔ گو کہ آواز اتنی اونچی نہ تھی، مگر میں وہاں سے اٹھتے اٹھتے سب کچھ واضح طور پر سن چکی تھی۔ خدا کے واسطے چپ کرو، ابھی تو ایسی باتیں نہ کرو، میری بچی کو جینے دو۔ وہ عورت گڑ گڑا کر ان سے مخاطب تھی۔ اتنی دیر میں آمنہ شاہانہ آنٹی کا چیک اپ کروا کر واپس آ چکی تھی۔ میں ان لوگوں کے درمیان ہونے والی بات چیت سن کر الجھ گئی تھی۔ یہ کون ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ اور یہ لوگ ایک لڑکی کے لیے ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سارے سوالات میرے ذہن میں گڈمڈ ہو رہے تھے۔ میں نے آمنہ کو اس بارے میں بتایا تو کہنے لگی، تم اتنی پریشان کیوں ہوتی ہو؟ پتہ نہیں ان کے اپنے کچھ مسائل ہوں گے، شاید واقعی غلطی اس لڑکی کی ہو، باپ اور بھائی ہوں گے جو غیرت میں آ کر ایسی باتیں کر رہے ہوں گے۔ مجھے مسلسل گمسم دیکھ کر آمنہ نے میرا دھیان بٹانا چاہا۔ میں نے ہونٹ کاٹ کر سر ہلایا، مگر میری نظروں سے ایک لمحے کے لیے بھی اس لڑکی کا خون بھرا چہرہ اور اس عورت کی بے بس آنکھیں اوجھل نہیں ہوئی تھیں۔ میں ہاسپٹل سے سیدھا اپنے گھر پر اتری۔ یار بہت شکریہ، تم نے مجھے اتنا ٹائم دیا اور امی کے لیے اتنی پریشان ہوئی۔ آمنہ نے جاتے جاتے دیکھا تو میں اسے گھور کر رہ گئی۔ بھلا دوستی میں ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں؟ اگر آئندہ شکریہ کی بات کی تو میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ میری مصنوعی ناراضگی پر اس نے تشکرانہ نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ اوکے میڈم، میں نے اپنا شکریہ واپس لے لیا ہے،
خیر کچھ دن گزرے، زندگی اپنے معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ میرے وہی شب و روز چلنے لگے اور آنٹی کا علاج بھی باقاعدگی سے ہوتا رہا۔ ان کے گردے میں انفیکشن ہو گیا تھا، اس لیے کچھ احتیاط اور ادویات کی باقاعدہ استعمال سے کافی افاقہ ہو گیا تھا۔ اس روز اسکول کی چھٹی تھی۔ بچوں نے ضد پکڑی کہ کہیں گھومنے چلیں۔ میں اور احمد اپنے چاروں بچوں کو لے کر گھومنے پھرنے ایک پارک میں نکل گئے۔ یہ پارک بہت خوبصورت تھا، اس میں بچوں کے لیے جھولے وغیرہ بھی تھے۔ میں اپنی چھوٹی بیٹی راہیلہ کو لے کر سلائیڈ کی طرف آئی تو سامنے سے راہیلہ کی ہم عمر ایک ننھی سی بچی کو دیکھ کر مجھے بہت پیار آیا۔ اس کے ساتھ ایک خاتون کھڑی تھیں جن کی پشت ہماری جانب تھی۔ اس بچی سے تھوڑی دور ایک اور بچی بھی تھی جو سامنے پاپ کارن والے سے پاپ کارن خرید رہی تھی۔ اس عورت کا رخ اس بچی کی طرف تھا۔ اچانک وہ خاتون پلٹیں اور عین میرے سامنے آ گئیں۔ میری نظر ان کی جانب اٹھی۔ ان کا چہرہ مجھے کچھ جانا پہچانا سا لگا۔ میں نے ذہن پر زور ڈالا تو اچانک میرے ذہن میں ہاسپٹل والی وہ سہ پہر کی یاد تازہ ہو گئی جب میں شہانہ آنٹی اور آمنہ کے ساتھ کلینک گئی تھی۔ وہاں پر یہ خاتون آئی تھیں اور ان کی بیٹی کا سر پھٹا ہوا تھا۔ میں انہیں اتنے غور سے دیکھ رہی تھی کہ وہ خود بھی حیران تھیں۔ میں نے سلام کیا تو ان کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میرے سوال پر انہوں نے حیرت سے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ معاف کرنا، میں آپ کو نہیں پہچانتی۔ میں خجل سی ہو گئی۔ 3-4 ماہ پہلے ہم لوگ ہاسپٹل میں ملے تھے۔ آپ اپنی بیٹی کو لے کر آئی تھیں، غالباً وہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ اب کیسی ہے وہ؟ میں نے یاد دلایا۔ او ہاں، ان کے چہرے کا رنگ یکدم ہی بدل گیا، دکھ کی چادر سی تن گئی اور آنکھوں میں اداسی تیرنے لگی۔ وہ مر گئی ہے، بمشکل ہی آواز ان کے حلق سے نکلی۔ کیا؟ ایک لمحے کے اندر میرے اندر تک دکھ سرایت کر گیا۔ میں نے ہلکی سی چیخ ماری۔ مگر وہ تو جوان تھی، اسے کیا ہوا اور کیسے؟ میرے لہجے میں دکھ بول رہے تھے اور دل اس حقیقت سے انکاری تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی جوان اور حسین لڑکی اچانک مر بھی سکتی ہے۔ کیا بتاؤں بیٹی، وہ مخاطب ہوئیں۔ میری بچی نے اتنی سی عمر میں کیا کیا دکھ سہ لیے۔ اسے زندہ ترکور کر دیا گیا تھا۔ اس کے سسرال والوں کی آئے دن کوئی نہ کوئی فرمائش آ جاتی تھی۔ میں تو بیوہ تھی، بھلا کب تک ان کی فرمائشیں پوری کرتی؟ اندر ہی اندر گھٹتی رہتی تھی۔ یہ لوگ بہت لالچی تھے۔ میرے شوہر کا اچھا کاروبار تھا، مگر میری اور بھی بیٹیاں تھیں، ان کے بھی تو خرچے تھے۔ آئے دن رابعہ میکے آ جاتی تھی اور ہم ان کی ڈیمانڈ پوری کر کے اسے سسرال چھوڑاتے تھے۔ اس کی 2 بیٹیاں بھی ہو گئی تھیں، مگر ان کو بیٹے کی خواہش تھی۔ میں نے 2 بیٹوں کی شادی کر دی تو ہماری جمع پونجی ختم ہونے لگی۔ میرے شوہر بھی اب ریٹائرڈ ہو گئے تھے اور اکثر بیمار رہنے لگے تھے۔ اب بمشکل ہمارے گھر کا چولہا جلتا تھا۔ میں کیسے بھلا اپنی شادی شدہ بیٹی کا خرچہ ماں فرمائشوں کی اٹھاتی؟ میرا داماد نکما اور کامچور واقع ہوا تھا کہ گھر والے بھی بہت ہی لالچی لوگ تھے۔ میں بھلا کب تک ان کی فرمائشیں پوری کرتی؟ جب میں فرمائشیں پوری کرنے کے قابل نہ رہی تو وہ لوگ میری بیٹی رابعہ پر تشدد کرنے لگے۔ میری بچی مار کھاتی رہی، ظلم سہتی رہی۔ اس روز بھی اسے سیڑھیوں سے دھکا دے کر گرا دیا گیا۔ وہ روز مرتی روز جیتی تھی۔ ایسے میں ایک بار پھر امید سے ہوئی۔ میں حتی الامکان اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی، اس کا علاج بھی کرواتی تھی، مگر ادھر سسرال والے 2 دن میں سارا کھایا پیا علاج معالجہ اور میری محنت کو مار پیٹ میں ضائع کر دیتے تھے۔ 2 دن پہلے ایک روز اس کے شوہر نے اس کو نہ جانے کس بات پر اتنا مارا پیٹا کہ یہ روتی روتی میرے گھر آ گئی۔ مار پیٹ کر اس کا برا حال کر دیا تھا۔ میری بیٹی اب ذہنی اور جسمانی تشدد کی وجہ سے ذہنی مریضہ بن گئی تھی۔ اب اس کا بلڈ پریشر بھی ہائی رہنے لگا تھا، حالانکہ یہ تو بوڑھوں کی بیماری ہے۔ اس روز جب میں اسے ہسپتال لے کر آئی تھی، اس کے شوہر نے اسے مارا تھا۔ اس دن تو یہ بچ گئی تھی، مگر پھر بلڈ پریشر اتنا ہائی رہنے لگا کہ ایک رات نہ جانے کیا سوچ رہی تھی کہ بلڈ پریشر اتنا ہائی ہو گیا کہ اس کے دماغ کی نس پھٹ گئی اور میری بچی اس ظالم دنیا اور اپنی ماں سے روٹھ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اس کے میاں نے تو 1 ماہ بعد ہی دوسری شادی کر لی اور میں اس کی 2 نشانیاں سینے سے لگا کر زندہ ہوں۔ یہ دونوں بیٹیاں میری بیٹی کی نشانیاں ہیں، میری نواسیاں ہیں۔ بس دعا کرو بیٹی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل رکھے
کہ میں ان بیٹیوں کی اچھی تربیت کر سکوں۔ اللہ ان کے نصیب ان کی ماں جیسے نہ کرے۔ اللہ مجھے اتنی مہلت دے کہ میں روز محشر اپنی مرحوم بیٹی کے سامنے شرمندہ نہ ہو سکوں۔ وہ بے تحاشا روتے ہوئے اپنی داستان علم سنا رہی تھی۔ میری آنکھوں سے بھی ان کی درد بھری کہانی سن کر آنسو رواں ہو گئے تھے۔ میرے بچے کھیل سے فارغ ہو چکے تھے۔ مغرب کی اذان کے ساتھ ہی دونوں بچیوں کے ہاتھ تھامے وہ بیرونی راستے کی طرف بڑھ گئیں اور پیچھے میں کھڑی خود سے کیے گئے بے شمار سوالوں کے زد میں تھی۔ یا اللہ، آج کے دور میں بھی اتنا سب کچھ ہو رہا ہے؟ کب تک ہماری بیٹیاں ایسے لالچی سسرالوں کو بھگتتے ہوئے سسکتے مر جائیں گی؟ ہمارے معاشرے میں لالچ اور ہرس کیوں نہیں جاتی؟ کیا مائیں بیٹے صرف اس لیے پیدا کرتی ہیں کہ وہ بڑے ہو کر ان کے پیدائش کے ابتدائی مرحلے سے لے کر آخر تک ہونے والے ایک ایک لمحے کی اذیت کا خراج اس طرح سے وصول کریں؟ کیوں انسان اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کرتا؟ کیوں دنیا لالچ اور ہرس کے پیچھے دوڑ کر اپنی آخرت خراب کر رہی ہے؟ ہم دنیا کے عیش و آرام کے پیچھے آخرت کو آخر کیوں بھول بیٹھے ہیں؟ آخر لوگ لڑکی کے ساتھ ساتھ اعلیٰ جہیز اور کیش کی ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ زور سے رونے لگ جاؤں۔ ایک نہیں نہ جانے کتنی بچیاں ہوں گی جو ان حالات کا شکار ہو کر مر جاتی ہیں۔ ان کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ میرے شوہر آ گئے۔ انہوں نے مغرب کی نماز بھی پڑھنی تھی۔ میں ان کی آواز پر چونک گئی، آنسو صاف کیے اور آگے بڑھ گئی کہ مبادا میرے چہرے کو دیکھ کر وہ سوالات ہی نہ شروع کر دیں۔ گو کہ میں خود کو نارمل کرنے کی ایکٹنگ میں کامیاب تھی، مگر میرے دل و دماغ پر منو بوجھ تھا۔ مگر دل ہی دل میں اس بات کا شکر بھی ادا کر رہی تھی کہ اللہ نے میرے نصیب اچھے کیے تھے۔ شکر تھا کہ میرے سسرال والوں نے کبھی اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی۔ اگر آپ بھی اپنے گھر میں خوش ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، ورنہ اس دور میں کئی لڑکیاں ایسی ہیں جو سسرال والوں کے ظلم و ستم سے اپنی جان بھی گنوا بیٹھتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔